بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محبت ہے اگر اولاد سے تو مدرسہ بھیجو، محبت ہے اگر اولاد سے تو مدرسہ بھیجو، کرو کوشش کہ بچہ حافظ قرآن ہو جائے. محبت ہے اگر تو تھوڑے دین کی خاطر بھی محنت کر، کچھ ایسا کام کر کہ غیر کا ایمان بن جائے. لائق سب احترام معزز بزرگوں، نوجوانوں اور عزیز طلبہ، حضرات اساتذہ کرام، جمعہ کا دن جو ایک مبارک اور بابرکت دن ہے، اللہ رب العزت نے اس دن کو ہفتے کا سردار قرار دیا، اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: سید الایام الجمعہ، کہ تمام دنوں کا سردار جمعہ کا دن ہے. اور اس لیے کہ جمعہ کے دن ایک ایسی نماز جسے ہم نماز جمعہ کے اس سے جانتے ہیں. یہ جمعہ کی نماز وہ نماز ہے کہ جس میں ایک بستی نہیں بلکہ کئی جگہ کے لوگ مل کر متحد ہو کر اتفاق کے ساتھ، محبت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سر بسجود ہوتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ پیار، یہ محبت بہت پسند آتا ہے. اس لیے میرے بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے جیسے ہم پیار اور محبت کے ساتھ، ملن کے ساتھ جمعہ کی نماز پڑھتے ہیں، ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ پوری زندگی ہمیں اہتمام کے ساتھ اور اتفاق کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اس وقت آپ حضرات کے سامنے جو قرآن کریم کی دو جگہ سے دو آیت تلاوت کی گئی ہے، اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہ آپ کہہ دیجیے کہ علم والے اور لا علم، جس کے پاس علم نہ ہو، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. جس کے پاس علم ہے اس کا مقام کچھ اور ہے، جس کے پاس علم نہیں ہے اس کا مقام کچھ اور ہے. یہ دونوں ایک برابر نہیں ہے. اسی کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب. دوسری جگہ دوسری جو آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے اس کا تعلق بھی علم ہی سے ہے. میرے بھائی، اللہ رب العزت نے آقا نامدار تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ
سرور وقار صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دو نعمتیں عطا فرمائی. ایک نعمت روشن کتاب ہے, دوسری نعمت روشن دل ہے. ایک نعمت چمکتا ہوا اور خوبصورت کتاب ہے, تو دوسری چیز دمکتے ہوئے اخلاق ہے. کامل علم اور کامل اخلاق کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا. علم بھی کامل اور عمل بھی کامل, ان دونوں چیزوں کو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا اور آپ کو یہ دونوں نعمتیں دے کر دنیا میں مبعوث فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کے لیے, پوری کائنات کے انسانوں کے لیے اللہ کے نبی آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آئیڈیل اور نمونہ بنایا ہے. ہم اپنی زندگی ان کے طریقے پر گزاریں گے تو ہماری کامیابی ہے. ہم اپنی زندگی ان کے خلاف گزاریں گے تو ہماری ناکامی ہے. یہ 100% بات ہے, اس میں ذرہ برابر شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ جس نے اللہ کا مانا, رسول اللہ کی تعلیم پر عمل کیا, وہ انسان کامیاب ہے. جس نے اللہ کے حکم کو ٹھکرایا, رسول اللہ کے تعلیم کو فراموش کیا, وہ انسان دونوں جہان میں خسارے اور نقصان لے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کتاب جسے ہم اور آپ قرآن کے نام سے جانتے ہیں, سب سے پہلا درسگاہ, سب سے پہلا مدرسہ, جیسے اصحاب صفا کا جو مدرسہ تھا مسجد نبوی کے قریب, جو چبوترا, جس چبوترے میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معلم ہوتے تھے, استاد بنتے تھے, اور آپ کے صحابہ آپ کے شاگرد ہوتے, اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کو ایمان اور اسلام سکھاتے تھے, یقین کی بات سکھاتے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ مدارس کی, مکاتب کی سب سے پہلی بنیاد جو آپ نے ڈالی وہ اصحاب صفا کا چبوترا تھا, جو اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا کیا. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو دین سکھایا, قرآن سکھایا, ایمان سکھایا. ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان نام ہے اللہ کے احکام کو ماننا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو اپنی زندگی میں داخل کرنا, اسی کا نام ایمان ہے. رسول اللہ کی تعلیم کو اپنی زندگی میں داخل کر کے اور اللہ کے احکام کو مان کر کے زندگی گزارنے کا نام ایمان ہے. اسی کے برخلاف, اس کے خلاف اگر ہم کریں گے تو ہمارے لیے نقصان اور خسارہ ہے. میرے بزرگوں دوستوں, ہم سب ایمان والے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا ہے. ہم سب مومن ہیں, اور ایمان والے کا شان اور پہچان تو یہی ہے کہ وہ اپنی جان, اپنے مال اور اپنے سب کچھ کو اللہ کے حکم کے خاطر, اللہ کے حکم کے تعمیل میں, اللہ کے حکم کو ماننے میں سب کچھ قربان کرنا پڑے تو کر دے, لیکن اللہ کے حکم کو نہ ٹھکرائے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو فراموش نہ کرے. تو یہ مدارس جو چھوٹے چھوٹے جھوپڑیوں کی شکل میں اور منزل کے شکل میں, بلڈنگ کی شکل میں آج ہمارے علاقے میں, پوری دنیا میں جو نظر آ رہے ہیں, جسے مدرسے کے نام سے جانتے ہیں, مکتب کے نام سے جانتے ہیں, جو ہم اپنے
مساجد میں اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں، استاذ پڑھاتا ہے، آپ کے بچے پڑھتے ہیں، ان کو مکتب کے نام سے جانا جاتا ہے۔ میرے بھائی میرے بزرگوں، ان مکاتب کا، ان مدارس کا جو مقام اور مرتبہ ہے وہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ مدارس، یہ مکاتب وہ قلعہ ہے جو جس سے اسلام کی حفاظت ہوتی ہے، ایمان کی حفاظت ہوتی ہے، ہماری اولاد کے ایمان کی بقا کی ضمانت ہے۔ اس انہی اداروں کے اندر یہ ادارے، یہ مدارس وہ قلعے ہیں کہ جن کے اندر ہماری اولاد دین کی تعلیم سے آراستہ ہوگی تو ان کا ایمان محفوظ رہے گا اور سرپسندوں کے شر سے اپنی جان اور اپنے ایمان کو بچائے گا۔ میرے بھائی میرے بزرگوں، مدرسہ کیا ہے؟ مدرسہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ہے۔ یہ بچے جو پڑھتے ہیں ان کو مہمان رسول کہا جاتا ہے۔ یہ بچے کیا پڑھتے ہیں؟ یہ قرآن کریم کی تعلیم کو حاصل کرتے ہیں، احادیث نبویہ کو سیکھتے اور پڑھتے ہیں اور پھر جا کر یہ دین کے خادم بنتے ہیں۔ آج افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے اور بار بار ہمارے کانوں میں یہ آواز ٹکراتی ہے، آتی ہے، اور جلسے میں اصلاح معاشرے کے تعلق سے مختلف پروگرام کے ذریعے سے اور مختلف حوالوں کے ذریعے سے آپ تک یہ بات پہنچائی گئی اور جا رہی ہے کہ میرے بھائی میرے بزرگوں، اپنی اولاد کے ایمان کا محافظ بنیے۔ ہم اپنی اولاد کے ایمان کا محافظ اگر نہیں بنیں گے تو کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ہماری پوچھ گچھ ہوگی اور ہم سے سوال کیا جائے گا، کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم سب کے سب ذمہ دار ہو، تمہیں اپنے ماتحتوں کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا۔ اگر تمہارے پاس اولاد ہے، تمہارے بچے ہیں، تمہاری بیٹی ہے، تمہارے پوتے ہیں، ناتی ہے، نواسے ہیں، اللہ نے اگر عطا کیا ہے تو یہ بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑا سرمایہ ہے، ان کی ہم قدر کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر آج ان کا ایمان کی حفاظت کا ضامن اگر ہم بن گئے تو انشاءاللہ کل جنت میں جانے کی ضمانت یہ اولاد ہمارے خود دے دے گی۔ اور اگر ہم نے اپنے اولاد کی حفاظت نہیں کیا، اپنے اولاد کو دنیاوی مادی قوت پر دھکیل دیا اور اسکول اور کالجوں کی طرف ان کو جھونک دیا اور ان کو اسکول کے لائن میں لگائے رکھا، حتیٰ کہ ہمارا بیٹا ہماری بیٹی ماسٹر بنے اور ڈاکٹر بن گئے، انجینئر بن گئے، پروفیسر بن گئے، سب کچھ بن گئے، لیکن اگر اس کو دین کی تعلیم سے دور رکھا، کیوں؟ صرف اس لیے کہ آج ہمارے مسلمانوں کے ذہنوں میں یہ غلط فہمی آ گئی ہے کہ مسلمانوں نے یہ سوچ لیا ہے کہ اگر ہم اپنی اولاد کو دین کی تعلیم پڑھائیں گے، قرآن اور حدیث کی تعلیم دیں گے تو ہمارے بچے کھانے کمانے کے لائق نہیں رہیں گے، یہ بیچارے آگے چل کر اپنی زندگی گزار نہیں پائیں گے، یہ کھانے کے محتاج ہو جائیں گے۔ خدا کی قسم میرے بھائی میرے بزرگوں، اس غلط فہمی کو اپنے ذہن سے نکالو اور اپنے سینے کو صاف کرو، اپنے دل کو صاف کرو، اس لیے کہ یہ بچے جن کو آپ مدارس سے چھوڑ کر اسکول اور کالجوں میں ڈالتے ہیں، جن کے بارے میں آپ کی یہ سوچ ہے کہ اگر ہمارا بچہ اسکول میں پڑھے گا، کالج میں پڑھے گا، یونیورسٹی میں پڑھے گا، اچھا ڈگری حاصل کرے گا اور اچھی موٹی رقم کمائے گا، میرے بھائی میرے بزرگوں مجھے یہ تو بتاؤ آخر ہماری یہ سوچ کیوں بن رہی ہے، کس لیے بن رہی ہے؟ وہ اسی لیے کہ یہ چند دن کی جو زندگی ہے، اس زندگی میں ہماری اولاد کی زندگی خوش و خرم گزرے، ہماری اولاد کی زندگی آرام اور سکون کی گزرے۔ یاد رکھنے میرے بھائی، چند دنوں کی خاطر، چند زندگی کے خاطر، چند لمحات کے خاطر اگر ہم نے اپنی اولاد کو دنیا کی تعلیم میں لگائے رکھا اور ان کو دین سے دور رکھا تو آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ آپ کا بچہ وقتی طور پر ماسٹر بنے
پڑھے گا، ڈگری کمائے گا، پیسے کمائے گا، لاکھ نہیں 2 لاکھ روپے مہینے کمائیں گے، لیکن میرے بزرگوں یاد رکھنا آپ کے بیٹے کو بھی اس دنیا سے جانا پڑے گا اور خود آپ کو بھی اس دنیا سے جانا پڑے گا۔ کل قیامت کے دن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے آپ کی پیشی ہوگی تو خدا کی قسم اللہ رب العزت ایک بیٹے کو ایک بیٹی کو اللہ اپنے سامنے بلائے گا اور اس سے پوچھے گا میرے بندے میں نے تجھے جوانی دی، میں نے تجھے طاقت دیا، میں نے تجھے ہاتھ پیر دیے، سب کچھ دیا تھا، تم نے قرآن کو پڑھا کہ نہیں پڑھا، تم نے نماز پڑھی یا نہیں پڑھی، تم نے اعمال کیے یا نہیں کیے۔ اس وقت اگر خدا نہ خواستہ یہ میرے بیٹے، یہ میری اولاد، یہ میری بیٹیاں اگر یہ کہہ دیا کہ یا اللہ تو نے مجھے پیدا تو دنیا میں کیا تھا، میرے ماں باپ بھی تھے لیکن افسوس میرے ماں باپ نے مدرسے کا راستہ کبھی نہیں دکھایا، مسجد کا راستہ کبھی نہیں دکھایا، حتیٰ کہ میرے ماں باپ دنیا سے چل بسے لیکن میرے ماں باپ نے کبھی مجھے نماز کی تاکید نہیں کیا اور دین کی تعلیم سے آسرا نہیں کیا، اس لیے میرا قصور نہیں ہے، قصور تو ان ماں باپ کا ہے۔ اس وقت اللہ رب العزت آپ کو آپ کے اولاد کے سامنے حاضر کرے گا اور آپ سے پھر سوال و جواب ہوگا کہ میں نے تجھے اولاد دی تھی، تم نے اس کا حق ادا کیوں نہیں کیا۔ یہ بہت ہی خطرناک موڑ ہوگا۔ اس وقت میرے بھائی ہمیں رسوائی کے سوا کچھ نہیں ملے گا، اس لیے چند سکوں کے خاطر اور چند پیسوں کے خاطر اس چند لمحات کی زندگی کے لیے ہم اپنی اولاد کو برباد نہ کریں۔ میں آپ سے یہ نہیں کہتا کہ آپ اپنے بچوں کو نہ پڑھائیں، بلکہ آپ اپنے بچوں کو سب کچھ بنائیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ہمارا ملک ہندوستان ہے، اس ہندوستان کے اندر ہمیں جہاں عربی کا جاننا ضروری ہے، اس لیے کہ ہم مسلمان ہیں، مسلمان کی زبان، مسلمانوں کے اوپر جو کتاب نازل ہوئی وہ عربی زبان میں ہے، اس لیے عربی کا جاننا ضروری ہے۔ اسی طریقے سے ہمیں اردو کا بھی جاننا ضروری ہے، اس لیے کہ ہماری زبان اردو ہے۔ تو اسی طریقے اور ٹھیک اسی طریقے سے ہمیں ہندی کا جاننا بھی ضروری ہے، کیونکہ ہم ہندوستانی ہیں اور ہندوستانی ہونے کی پہچان یہی ہے کہ ہمارے پاس ہندی زبان ہو، ہم ہندی بولنے پر قادر ہو۔ اسی طریقے سے میرے بھائی میرے بزرگوں ہمیں انگلش کی بھی ضرورت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انگلش زبان یہ ہماری ضرورت ہے۔ آج ہر قدم پر، ہر موڑ پر، ہر راستے پر انگلش کی ضرورت ہمیں پڑتی ہے۔ پتہ یہ چلا کہ ہمیں عربی بھی سیکھنا ہے، اردو بھی سیکھنا ہے، انگلش بھی سیکھنا ہے، ہندی بھی سیکھنا ہے، سائنس بھی سیکھنا ہے، سب کچھ سیکھنا ہے، لیکن پہلے اپنے اولاد کو مسلمان بنانا ہے، پہلے اپنی اولاد کو مکتب سے جوڑنا ہے، پہلے اپنی اولاد کو مدرسے سے جوڑنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر بچہ، ہمارا بیٹا، ہماری بیٹی دین کی تعلیم سے آراستہ ہوگی تو میرے بھائی میرے بزرگوں یاد رکھیے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی بچہ قرآن کو پڑھتا ہے اور قرآن کو مکمل کر لیتا ہے اللہ رب العزت اس کے دماغ کے سارے گروہ کو کھول دیتا ہے اور اس کا دماغ کشادہ ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کا بچہ حافظ بن گیا، آپ کا بچہ قرآن ناظرہ دیکھ کر پڑھ لیا، اس کے بعد آپ اپنے بچوں کو ماسٹر بنا رہے ہیں، ڈاکٹر بنا رہے ہیں، انجینئر بنا رہے ہیں، پی ایچ ڈی کرا رہے ہیں، تو میرے بھائی ذرا آپ ٹھنڈے دل سے سوچو کہ آپ کا وہ بچہ کامیاب ہوگا یا ناکام ہوگا۔ سب کے دل میں یہ بات آئے گی کہ یقیناً جو بچہ میرا دیندار ہے، جو بچہ قرآن کا حافظ ہے، جو بچہ قرآن کو پڑھتا ہے، اردو جانتا ہے، یقیناً وہ بچہ میرا انگلش میں بھی ماہر ہوگا، ہندی میں بھی ماہر ہوگا۔ میرے بھائی آج تو ہندوستان کے اندر ہماری یہ ضرورت ہے کہ ہمیں اپنی اولاد کو اچھا ڈاکٹر بنانا ہے تاکہ ہمیں اچھا ڈاکٹر ملے، ہمیں اپنی بیٹیوں کو بھی ڈاکٹر بنانے کی ضرورت ہے تاکہ ہماری عورتوں کا علاج
آج پردے میں ہو. آج ہماری عورت، آج ہماری بہنیں، آج ہماری مائیں بیمار پڑتی ہے، ہم غیروں کے پاس جاتے ہیں علاج کرانے کے لیے. لیکن اگر ہماری بیٹی خود ڈاکٹر نہیں ہوگی، ہماری بیٹی خود اچھی پڑھی لکھی ہوگی، تو انشاءاللہ ہمیں غیروں کا محتاج ہونا نہیں پڑے گا. اس لیے تعلیم تو ساری ضروری ہے، لیکن تمام تعلیم میں سب سے مقدم دین کی تعلیم ہے. کیوں؟ اس لیے کہ دین کی تعلیم وہ آخرت والی تعلیم ہے، دنیا والی تعلیم ہے. اور دنیا کی جو تعلیم ہے وہ صرف دنیا کے لیے ہے. میرے بھائی، جب تک ہماری آنکھ جاری ہے، جب تک ہماری آنکھ کھلی ہوئی ہے، یہ علم ہمارا ساتھ ہے. جب ہماری آنکھ بند ہو جائے گی، یہ سارے ڈگریاں ہمارے فیل ہو جائے گی. قیامت کے دن نہ ہمارا کوئی ڈگری کام نہیں آئے گی. صرف اور صرف اگر کوئی ڈگری کام آئے گی تو وہ قرآن اور حدیث کی ڈگری کام آئے گی، عمل والی ڈگری کام آئے گی. اس لیے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ کی جماعت تیار کی، وہ ایسی جماعت تھی کہ جن کے پاس علم بھی تھا، جن کے پاس عمل بھی تھا. یعنی علم اور عمل سے آراستہ اور پیراستہ کر کے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ نے صحابہ کو تیار کیا، اور صحابہ نے تابعی کو سکھایا، تابعی نے تبع تابعی کو سکھایا. اور اسی طریقے سے یہ دین اور اسلام کا قلعہ آگے بڑھتا چلا گیا. یہ مدارس کے جال بچھتے چلے گئے. میرے بھائی، میرے بزرگوں، ان مدارس نے ہمیں کیا دیا؟ ان مدارس نے ہمیں جو کچھ دیا ہے، خدا کی قسم، اپنی پیدائش سے لے کر موت تک اگر کوئی مسلمان ان مدارس کا حق ادا کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا. امام حضرت مولانا مجدد الف ثانی سرہند کے رہنے والے، ہندوستان کے ایک جگہ کا نام ہے سرہند، جہاں پر مجدد الف ثانی رحمت اللہ علیہ کی پیدائش ہوتی ہے. مجدد الف ثانی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے محدث، بہت بڑے عالم گزرے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو علم اور عمل سے نوازا تھا. وہ کون تھے؟ کہاں سے پیدا ہوئے؟ کیا کسی کالج، کسی یونیورسٹی سے پیدا ہوئے؟ نہیں میرے بھائی، انہی جھوپڑیوں میں، انہی مکانوں میں، انہی چٹائیوں میں بیٹھ کر، یہ سادے کھانا کھا کر یہ بیچارے قرآن کو پڑھے، حدیث کو پڑھے، اور اللہ اور اس کے رسول کی تعلیم کو پڑھ کر اللہ کو پہچانا، رسول کی تعلیم کو اپنی زندگی میں داخل کیا. تو وہ مجدد الف ثانی بنے، جنہوں نے اکبر بادشاہ کے زمانے میں ان کا بیٹا تھا جہانگیر نے اپنے بادشاہ، اپنے ابا کے زمانے میں ایک نیا دین کا ایجاد کیا، دین الہی کے نام سے، اور ایک نیا بدعت اور رسم کا جو چلن ہو گیا، اور ایک نئی بدعت کا ایجاد کیا. اور انہوں نے اعلان کیا کہ میں اپنے تمام علماء کرام اور مفتیان کرام سے یہ مسئلہ پوچھتا ہوں کہ آپ مجھے یہ مسئلہ بتائیے اور یہ فتویٰ دیجئے کہ آقا کی سجدہ کرنا، آقا کے لیے تعظیمی سجدہ کرنا جائز ہے، یعنی بادشاہ کا سجدہ کرنا جائز ہے. وہ اس مسئلے کو علماء کرام اور مفتیان کرام سے حل کرانا چاہتے تھے اور جائز قرار دینا چاہتے تھے. اور جائز کا سوال کیے تو سارے علماء کرام بیچارے جانتے تھے، ان کے پاس علم تھا، ان کے پاس عمل تھا، اسی وقت کے، اسی دور کے تھے. مجدد الف ثانی رحمت اللہ علیہ جب انہوں نے یہ بات سنی اور ان کے کانوں میں یہ آواز پہنچی تو میرے بھائی، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، یاد رکھنا وہ مجدد الف ثانی رحمت اللہ علیہ تھے جنہوں نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کیا. اکبر بادشاہ وہ بادشاہ تھا جنہوں نے اپنے حکم کے خلاف کرنے والوں کے لیے زنجیروں کو بچھا رکھا تھا اور تلواروں کا اور توپ کا ڈھیر لگا رکھا تھا کہ اگر کوئی میرے حکم کے خلاف چلے گا، میرے مرضی کے خلاف کوئی فتویٰ جاری کرے گا، فوراً اسے سلاخوں میں بند کر دیا جائے گا. لیکن یاد رکھنا وہ مجدد الف ثانی تھے جنہوں نے یہ کہا کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، جان دی ہوئی اسی کی تھی. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. مجدد الف ثانی رحمت اللہ علیہ نے
میدان میں کود پڑا اور میدان میں کودتے ہوئے فرمایا کہ سنو جہانگیر، کسی بھی بادشاہ کی تعظیم کے لیے ان کا سجدہ کرنا حرام ہے، ناجائز ہے، کسی صورت میں ہم اس چیز کو برداشت نہیں کر سکتے کہ کوئی مسلمان کسی بادشاہ کی تعظیم میں، ان کے عظمت میں، ان کے احترام میں، ان کی عزت میں ان کا سجدہ کرے۔ یعنی اللہ کو چھوڑ کر کسی غیر اللہ کے سامنے میرا سجدہ نہیں جھک سکتا، میرا سر نہیں ٹک سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ سر تو وہ ہے جو صرف اور صرف اللہ کے سامنے جھکتا ہے۔ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ہمت کہاں سے پایا؟ کسی کالج سے نہیں، کسی یونیورسٹی سے نہیں، بلکہ انہی چھوٹے چھوٹے اداروں میں پڑھ کر، انہی مدرسوں میں پڑھ کر، ان چٹائیوں میں پڑھ کر انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچانا، رسول کو پہچانا، پھر انہوں نے اس دین کے خاطر اپنی جان کو قربان کیا۔ جب انہوں نے یہ فتویٰ صادر کیا تو فوراً ان کے چیلے چپاٹوں نے ان کو گوالیر کے قلعے میں بند کر دیا اور ان کے پیروں میں زنجیر لگوا دیا، زنجیر بدوا دیا۔ لیکن میرے بھائی، میرے بزرگوں، ایک دن وہ دور بھی آیا کہ وہی جہانگیر، وہی اکبر اور ان کے سارے چیلے چپاٹے ان کے پیروں میں گر گئے اور کہا کہ حضرت مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دیجئے۔ یہ تھے مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، بڑے بڑے اکابر، جنہوں نے بھی اس دنیا میں، جن کا مقام آج ہم دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے مدرسے میں وقت لگایا، مکتبوں میں تعلیم پایا۔ میرے بھائی، میرے بزرگوں، ہم اپنی اولاد کی اگر حفاظت چاہتے ہیں، ارتداد کی لہریں چل رہی ہیں، مختلف طرح سے مختلف جگہوں سے خبریں آ رہی ہے، نشر ہو رہی ہے کہ آج فلاں جگہ فلاں مسلمان مرتد ہو گیا، کہیں مسلمان مارا جا رہا ہے، کاٹا جا رہا ہے، اور کہیں مسلمان کی لڑکی بے پردہ ہو کر گھوم رہی ہے، بھاگ رہی ہے۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ صرف اور صرف اس لیے کہ آج ہمارا رشتہ مدرسے سے ٹوٹ گیا، ہمارا بچے کا رشتہ مکتب سے ٹوٹ گیا۔ ہم نے اپنے بچوں کو، چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں سے کام کرانا گوارا کیا، لیکن مکتب میں بھیجنا گوارا نہیں کیا۔ اس لیے آج وہ دن دیکھنا پڑ رہا ہے۔ لیکن میرے بزرگوں، میرے دوستوں، ان بچوں کی قدر کیجیے، یہ معصوم بچے ہیں، آپ کی امانت ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اولاد دیا ہے، آپ ان بچوں کی قدر کیجیے۔ مبارکباد کے لائق ہے وہ ماں باپ جس نے اپنے بچوں کو دین کی تعلیم میں لگائے رکھا، دین کی تعلیم میں جھوکے رکھا، اور ان کا بچہ حافظ بنا، عالم بنا، اور وہ دین کی خدمت کو انجام دے رہا ہے۔ میرے بھائی، میرے بزرگوں، آپ اپنے اولاد کو دنیا کی تعلیم میں لگائیے، لیکن اپنی اولاد کو مسلمان بنا کر رکھیے، اپنے اولاد کو کیا ایک پہچان رکھیے۔ آپ کا بیٹا کہیں بھی جائے، کسی علاقے میں جائے، تو وہ کہے، سب فخر کے ساتھ کہے کہ میں فلاں کا بیٹا ہوں اور میرا نام محمد فلاں ہے، یعنی ڈرے نہیں، اس کے دل میں کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہ ہو، بلکہ بے خوف اور بے خطر ہو کر، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے رضا کے لیے آگ میں کودنا پسند کیا، لیکن کسی کافر، کسی دشمن کے سامنے اپنے سر کو جھکانا پسند نہیں کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ دین حق یہی ہے، اللہ کو مان کر چلنے میں ہماری بھلائی ہے۔ مولانا سجاد نعمانی، بہت بڑے بزرگ اس وقت کے ہمارے موجود ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی عمر کو دراز کرے، ان کی عمر کو لمبی کرے۔ انہوں نے ابھی 2-4 مہینہ پہلے گجرات کا واقعہ پیش کر رہے تھے، اور خود ان کے آنکھوں دیکھا واقعہ ہے۔ انہوں نے فرمایا، ایک مرتبہ جب گجرات میں ابھی 2-4 مہینہ پہلے سیلاب آیا تھا، اس میں ریلیف کا مال تقسیم کرنے گئے، تو مولانا سجاد نعمانی رحمت دامت برکاتہم جب اس مقام تک پہنچے، اس بستی میں پہنچے، تو وہاں پر دیکھا کہ عیسائی لوگ پہلے ہی سے اپنا ریلیف کا مال تقسیم کر رہے ہیں، لوگوں کو بانٹ رہے ہیں۔ جیسے ہمارے علاقے میں بھی کبھی کبھی آتا ہے اور غریبوں میں ان مالوں کو تقسیم کیا جاتا ہے، ایسے اس علاقے میں بھی مال تقسیم ہو رہا تھا۔ مولانا خلیل الرحمان اس وقت اسی اسٹیج کے قریب موجود تھے، دیکھ رہے تھے کہ کیسا کیا ہو رہا ہے۔ ایک معصوم بچہ، چھوٹا سا 8-10 سال کا بچہ ہوگا، وہ بچہ، اس بچے کا نمبر آیا، وہ اسٹیج پر چڑھا، اور ایک عیسائی ان کے ہاتھ میں سامان، کپڑا، پیسہ جو بھی کچھ ہوا دیا، اور دیتے ہوئے ان کے کان میں کہا کہ اے میرا بیٹا،
تم یہ بات کہو کہ یہ سامان جتنا کچھ آج مجھے مل رہا ہے مجھے عیسیٰ مسیح نے دیا ہے۔ یہ بات اس بچے کے کان میں پڑی، فوراً اس بچے نے سارا کپڑا سارا سامان اسی اسٹیج میں پھینک دیا اور خالی ہاتھ اسٹیج سے اتر گیا۔ اور اترنے کے بعد مولانا خلیل الرحمان سجاد نعمانی خود فرماتے ہیں کہ میں نے اس بچے کو پوچھا کہ بیٹا کیا تمہیں پیسے کی ضرورت نہیں ہے، کیا تمہیں کپڑے کی ضرورت نہیں ہے، کیا تمہیں کھانے کی ضرورت نہیں ہے، تم نے کیوں پھینک دیا؟ کہا حضرت آپ کپڑے کی بات کرتے ہیں، یہ سیلاب میں میرے باپ بھی مر گئے، میری ماں بھی مر گئی، میرے بھائی بہن سارے لوگ ختم ہو گئے، تباہ ہو گئے، صرف میں تنہا بچا ہوا ہوں، اور میری حالت یہ ہے کہ میرے پاس میرے بدن میں جو کپڑا ہے صرف اور صرف وہی ایک کپڑا ہے اور دوسرا کوئی کپڑا میرے پاس نہیں ہے۔ رہا مسئلہ کھانے پینے کا، تو کھانے کا مسئلہ ایسا ہے کہ 2 دن سے یہ بچہ بھوکا پڑا ہے اور بھوک سے پریشان ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ کھانے کی ضرورت نہیں ہے، پینے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے سب چیز کی ضرورت ہے۔ حضرت مولانا نے فرمایا کہ پھر تمہیں کس چیز نے ان چیزوں کو پھینکنے پر مجبور کیا؟ کہا حضرت بات اصل یہ ہے کہ یہ شخص جو کپڑا تقسیم کر رہا ہے، جو مال تقسیم کر رہا ہے، انہوں نے میرے کان میں ایک بات کہی جس کی وجہ سے میں نے ان کے سارے سامان کو پھینک دیا۔ کیوں؟ وہ بات یہ تھی کہ انہوں نے کہا کہ بیٹا تم بولو کہ یہ سارا مال جو تقسیم ہو رہا ہے مجھے دیا جا رہا ہے، عیسیٰ مسیح نے دیا ہے، مجھے یہ بات گوارا نہیں ہے، میری جان چلی جائے اور میں بھوکے بھوکے مر جاؤں، میں اس بات کو برداشت کر سکتا ہوں، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں یہ کہہ دوں کہ عیسیٰ مسیح نے مجھے دیا، بلکہ ساری چیز کا مالک اور خالق ایک اللہ کی ذات ہے جس نے مجھے 2 دن سے بھوکا رکھا ہے۔ وہ اللہ اس بات پر قادر ہے کہ وہ مجھے کہیں سے کھانا بھی عطا کر دے۔ تو حضرت نے پوچھا جو اصل بات ہے، اب پوائنٹ والی بات آئی جو آپ کو مجھے سمجھانا مقصود ہے، اور آپ حضرات یہ سوچتے ہیں کہ مدرسہ سے کچھ نہیں ہوتا، ان مکتبوں سے کچھ نہیں ہوتا۔ آج ہمارے نوجوانوں کی اور ہمارے بوڑھے حضرات میں سے بعض لوگوں کی یہ سوچ بن جاتی ہے۔ میرے بھائی آپ اپنے ذہنوں کو صاف کیجئے۔ اس بچے سے حضرت نے پوچھا کہ بھائی مجھے یہ بتاؤ یہ سبق تم کو کس نے دیا، کس نے پڑھایا؟ تو اس بچے نے بے دریغ ہو کر بے خوف و خطر کہا کہ حضرت میں اپنے مکتب میں پڑھتا ہوں، میں اپنے استاذ کے پاس پڑھتا ہوں، میرے استاذ نے کہا تھا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے، تمہاری جان چلی جائے، لیکن اللہ کے علاوہ کسی اور کو ضرورت مند مت سمجھنا، اور اللہ کے علاوہ کسی کو اللہ کے ساتھ شریک مت ٹھہرانا۔ کبھی عیسیٰ مسیح ہو، قادیانی ہو، شکیل بن حنیف ہو، کسی کو اپنا معبود برحق مت سمجھنا، کیونکہ معبود برحق ایک اللہ کی ذات ہے۔ اس لیے میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو میں جانتا ہوں کہ اللہ ہی سب کچھ کرنے والا ہے۔ میرے بزرگوں دوستوں، اس سے آپ کو پتہ چل گیا کہ مکتب اور مدرسہ سے ان بچوں کو کیا ملتا ہے۔ مکتب اور مدرسہ آپ کے بچوں کو یہ تعلیم دیتا ہے کہ سنو اللہ ایک ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، اور آپ کے بچوں کو یہ سبق دیا جاتا ہے کہ تم اپنے ماں باپ کا احترام کرنا، اپنے ماں باپ کی عزت کرنا، اپنے ماں باپ کی خدمت کرنا، اپنے رشتہ داروں کا احترام کرنا۔ میرے بھائی میرے بزرگوں یاد رکھنا، ایک شخص تھا، ایک ڈاکٹر تھا، ایک ڈاکٹر PhD کیا ہوا ڈاکٹر، اس کے باپ کا انتقال ہو گیا۔ حضرت مولانا پیر ذوالفقار نقشبندی نے اپنے خطبے کی خطبات کی کتاب میں لکھا ہے، اس کا واقعہ بہت ہی افسوسناک واقعہ ہے، لیکن افسوس آج ہمارے نوجوان جو طبقہ ہے یہ شرمندگی کی وجہ سے، عار کی وجہ سے دین سیکھنے سے رہ جاتے ہیں۔ میرے بھائی میرے بزرگوں، آپ اپنے ذہن سے تمام شرمندگی کو ختم کیجئے اور اپنے عار کو ختم کیجئے۔ کیوں؟ علم ایک ایسی چیز ہے جو انسان ماں کے پیٹ سے لے کر قبر تک جانے تک انسان سیکھ سکتا ہے، اس لیے کہ علم کے سیکھنے کا کوئی وقت متعین نہیں ہے کہ آپ بچپن میں پڑھ سکتے ہیں، جوان ہو گئے نہیں پڑھ سکتے، نہیں، بلکہ ہر وقت میں آپ پڑھیے، سیکھیے۔ اگر آپ کے پاس
علم نہ ہو، قرآن نے کہا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اے لوگوں اگر تم نہیں جانتے ہو تم جاننے والوں سے سیکھو۔ قرآن کریم نے صاف اعلان کر دیا ہے الحمدللہ ہمارے علاقے میں مدرسے کی کمی نہیں ہے، استاذ کی کمی نہیں ہے، علماء کی کمی نہیں ہے اور مکتب کی کمی نہیں ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے میرے بھائی کہ آج کے دور میں ابھی کے علماء کرام کا جو ریسرچ ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ پورے ملک ہندوستان کے اندر پڑھنے والے دین کی تعلیم سے جڑے ہوئے رہنے والوں کی فیصد صرف 2% ہے۔ 98% ہمارے مسلمان کا بچہ، ہمارے مسلمان کے بچے سارے کے سارے دین دنیاوی علوم میں لگے ہوئے ہیں۔ صرف 2% لوگ ایسے ہیں جو اپنے بچوں کو دین کی تعلیم سے جوڑ رکھے ہیں۔ میرے بھائی ہمیں 98% جو مسلمان ہمارے دنیاوی تعلیم میں لگے ہوئے ہیں ان کی ہمیں فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ آخر وہ جو دنیا کی تعلیم میں لگے ہیں وہ کیسے دین کی تعلیم میں آ جائے، وہ کیسے دین کے علم کو سیکھ لے، کیسے وہ نماز پڑھنے والا بن جائے۔ میرے بھائی PhD کیا ہوا ڈاکٹر جب اس کے والد کا انتقال ہوتا ہے تو انہوں نے اپنے والد کے انتقال کی خبر سن کر فوراً وہ بیچارہ گھر پہنچتا ہے اور پہنچنے کے بعد نہلانے دھلانے کا مسئلہ حل کیا اور اس کے بعد جب جنازہ لے کر گئے، جنازہ پڑھانے کی باری آئی تو اس وقت ایک مولانا سے کہا حضرت آپ میرے والد کا جنازہ پڑھا دیجیے۔ وہ بیچارے مولانا تھے، مولانا تو ایسے ملتے ہی ہیں جن کو بول دیجیے آپ کو بیچارہ پڑھا دے گا۔ فوراً مولانا نے نماز پڑھا دی۔ پڑھانے کے بعد اس PhD کیے ہوئے شخص کے آنکھ سے زار و قطار آنسو بہنا شروع ہو گیا، دھارے مارتا رونے لگا اور دیر تک روتا رہا۔ لوگ پوچھنے لگے کہ بھائی بات کیا ہے، کیا وجہ ہے، کیوں آپ رو رہے ہیں؟ مولانا نے پوچھا کہ بھائی کیا آپ اپنے والد کے غم میں رو رہے ہیں؟ تو اس ڈاکٹر نے کہا کہ حضرت مجھے اپنے باپ کے جانے کا غم نہیں ہے، مجھے اپنے باپ کے مرنے کا غم نہیں ہے، میں اس لیے نہیں رو رہا ہوں بلکہ میں رو رہا ہوں اس لیے کہ میرے باپ نے مجھے بچپن سے لے کر میری جوانی تک اتنا زیادہ مجھے علم پڑھایا، اتنا زیادہ مجھے سکھایا کہ میں PhD کر کے ڈاکٹر تو بن گیا، لیکن افسوس جب میرے باپ کا جنازہ میرے سامنے آیا تو میں اپنے باپ کا جنازہ پڑھانے پر قادر بھی نہیں ہوا۔ مجھے افسوس اس بات پر ہے کہ میرے باپ نے مجھے پڑھایا تو بہت کچھ، لیکن افسوس یہ ہے کہ میرے باپ مجھے دین کی تعلیم سے جاہل رکھا، آج میں اپنے باپ کا جنازہ نہیں پڑھا سکا۔ تو میرے بھائی میرے بزرگوں ہمیں اپنے اولاد کی قدر کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ اولاد بہت بڑی نعمت ہے۔ آج آپ اپنی اولاد کو دین سے جوڑے رکھیں گے، مدرسے سے مولانا پیر ذوالفقار نے لکھا ہے کہ مسلمانوں کو اپنے مدرسوں سے اپنے مکاتب سے محبت کرنی چاہیے، ان علماء کی قدر کرنی چاہیے۔ کوئی آسمان سے الگ سے نبی آنے والا نہیں ہے جو آپ کو آ کر سمجھائے گا کہ لوگوں نماز پڑھو، بلکہ یہی علماء جو آپ کو کہتے ہیں محبت سے، پیار سے، سختی کے ساتھ کہ بھائی نماز پڑھیے، نماز کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے، لیکن نماز آپ کی صحیح جب ہوگی جب آپ قرآن پڑھیں گے، دین پڑھیں گے، آپ قرآن کا علم جانتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کی نماز بھی صحیح ہوگی، آپ کے اعمال بھی صحیح ہوں گے، اور اگر آپ قرآن ہی نہیں جانتے ہیں تو پھر آپ کی نماز بھی کہاں سے ہوگی؟ اس لیے میرے بھائی ہم اپنے اولاد کو اور خود اپنے آپ کو نماز کا، دین کے سیکھنے کا پابند بنائے، مدارس سے محبت کرے، مدرسے کے اساتذہ سے محبت کرے، ان بچوں سے محبت کرے، ان کو محبت کی نگاہ سے دیکھے۔ جتنی مرتبہ آپ ان بچوں کو محبت کی نگاہ سے دیکھیں گے اتنا ہی زیادہ ثواب آپ کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ مہمان رسول ہے۔ میرے بھائی اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا طلب العلم فریضہ علی کل مسلم، کہ علم دین کو سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ ہم سارے حضرات کی یہ ذمہ داری بنتی ہے 98% جو ہمارے نوجوان بچے بچیاں جو اسکول اور کالجوں میں لگے ہوئے ہیں ان کی دین کی تعلیم کا ہم انتظام کریں، ان کی دین کی تعلیم کی فکر کریں۔ ہمارے ذمہ دار فکر کر رہے ہیں، آپ بھی فکر کریں۔ ہم اپنے بچوں کو صبح شام دین کی تعلیم پڑھانے کا
نظم بنائے. اگر آپ کا بچہ دن بھر ٹیوشن پڑھتا ہے, دن بھر میں ڈاکٹری کی تعلیم حاصل کر رہا ہے, تو اسے عصر کے بعد, مغرب بعد, فجر بعد ان کو کسی عالم کے پاس, کسی استاذ کے پاس, کسی مدرسے میں, کسی مکتب میں داخل کر کے اس کو آپ کہو کہ بیٹا دنیا کی تعلیم تو پڑھنا ضروری ہے, لیکن اس سے زیادہ ضروری قرآن کی تعلیم ہے, کیونکہ مرنے کے بعد یہی قرآن کام آئے گا. تو انشاءاللہ آپ کا بچہ بھی دیندار بن جائے گا. میرے بھائی ایک ضروری نوٹ یہ ہے کہ الحمدللہ اب دھان بھی کٹتے جا رہا ہے, اور دھان کا معاملہ بالکل اب ختم ہونے کو جا رہا ہے, کسی کا ختم بھی ہو گیا. اور آپ حضرات جانتے ہیں کہ اس ملک ہندوستان میں حالات مختلف طرح کے آتے رہے ہیں, لیکن ہمیں حالات سے گھبرا نہیں ہے, پریشان نہیں ہونا ہے. یہ مدارس آپ کے اسلام کا قلعہ ہے, تو آپ کے بستی کا بھی قلعہ ہے, آپ کے ضلع کا بھی قلعہ ہے, اور ہم میں سے ہر شخص کے ایمان کا محافظ یہ آپ کے مدارس ہے. میرے بھائی میرے بزرگوں, یہ دھان کا وقت آ رہا ہے, سیزن آ رہا ہے, ہر مدرسے والے آپ سے ملیں گے, ملاقات کریں گے. خدا کے واسطے کسی کو حقیر نظر سے مت دیکھیے گا, کسی کی توہین مت کیجیے گا, کسی کو برا بھلا مت کہیے گا, بلکہ جتنا ہو سکے آپ سے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اگر تمہارے پاس کھیتی ہو اور اللہ تعالیٰ تم کو کھیت سے کچھ عطا کرے, تو تم اپنے کھیتی میں سے دھان کی شکل میں عطا کیا ہے, تو دھان کا جتنا دھان ہوا ہے اس کا 10واں حصہ اللہ کے راستے میں دو. یعنی ان مدارس میں, ان مساجد اور ان مدارس میں اور ان فقراء میں یتیموں کو, غریبوں کو, وہ ان کا حق ہے, ان کو دیجیے. اس لیے جن کو بھی جتنا دھان ہوا ہے, خدا کے واسطے مکمل طور پر آپ اپنا عشر نکالیے. کیوں؟ اس لیے کہ جب آپ مکمل عشر نکالیں گے اللہ مکمل برکت عطا فرمائے گا. 1 کنٹل اگر دھان ہو تو 10 کلو اللہ کے راستے میں نکالیے, 2 کنٹل دھان ہو تو 20 کلو نکالیے, 3 کنٹل دھان ہو 30 کلو نکالیے. یہ 5 کلو نکالنے کا جو رواج ہے اس کو ختم کیجیے, کیونکہ الحمدللہ اس بار پورے علاقے میں بارش اتنی ہوئی ہے کہ کسی کو اپنا پانی لگانے کی ضرورت نہیں محسوس ہوئی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا, ما خرجت السماء ففی العشر, آسمان کے پانی سے جو بھی چیز اللہ آپ کو عطا کرے کھیت میں, اس کا 10واں حصہ اللہ کا ہے. اگر آپ اس میں سے کمی کرو گے تو پھر اللہ آپ کی دولت میں کمی کر دے گا, پھر آپ پریشان ہو جاؤ گے. اس لیے انشاءاللہ ہم لوگ دل کھول کر, چونکہ لاک ڈاؤن سے بھی ہم لوگ گزرے ہیں, سارے مدرسے والے بیچارے پریشان ہیں, اس لیے ان کے مدارس کا حل یہی ہے کہ آپ لوگ دل کھول کر تعاون کریں, مدارس کا عشر کے ذریعے سے بھی تعاون کریں, اور الگ سے صدقہ اور عطیہ کے ذریعے سے بھی تعاون کریں. مدرسہ جتنا آپ کا مضبوط رہے گا اتنا ہی ہمارے بستی کا, ہماری اولاد کا, ہمارے علاقے کا, انشاءاللہ لوگوں کا ایمان کا محافظ یہ ادارہ بنے گا انشاءاللہ. تو کریں گے انشاءاللہ, ہم لوگ اپنے مدرسے کی قدر کریں گے انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور جو حضرات سنت نہیں پڑھے ہیں وہ سنت پڑھیں گے.